حقوق العباد والدین سے شروع ہو کر ہمسایوں تک اور عزیز و اقربا سے شروع ہو کر ایک عام انسان تک یہ بہت زیادہ حقوق بندوں کے ہمارے ذمے ہیں، لیکن مقدم حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی عزت کا ہمیں درس دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا، خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، میرے حضور نے فرمایا، جو محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے یا باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ کوئی خدمت نہیں کی، باہر سے چیز لا کے نہیں دی، قدم نہیں دبائے، صرف محبت کے ساتھ چہرے کی زیارت کی، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے، بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اس میں لکی لکھتے روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا، تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ کے حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے سامنے تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، سادے لفظوں میں ان کے سامنے تم اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اتنے حقوق بیان کیے، لیکن اس کے باوجود آج والدین روتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، اولاد ہمارے حقوق پورے نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے، کچھ والدین نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اولاد کے 80 حقوق بیان کیے۔ بنیادی حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین دو۔ میرے حضور نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم بحب اہل بیتہ بتلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کا نوکر ان کو بناؤ، قرآن کہتا کیا ہے یہ اولاد کو پتہ ہو۔ جب ہم نے اپنی اولاد کو یہ بنیادی چیزیں نہیں سکھائی ہوتی تو پھر جس ماحول میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ماحول کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں۔ پھر سال کے بعد ایک دن مدر ڈے اور ایک دن فادر ڈے اور ایک دن ٹیچر ڈے، لیکن جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی ہیں ان کی اولاد کے لیے ہر روز ہی مدر ڈے ہوتا ہے اور ہر روز ہی اس کے لیے فادر ڈے ہوتا ہے۔ جب والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر والدین روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کس نے دعا بھی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی۔ تو یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا نوکر نہیں بنایا، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی اولاد کو حضور کا حبدار نہیں بنایا۔ لیکن جس نے اپنی اولاد کو قرآن کا نوکر بنا دیا، حضور کا سچا حبدار بنا دیا، ان کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال دیا اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دی اور ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، وہ مطمئن رہیں جب وہ قرآن کی نوکری کریں گے تو قبر بھی روشن ہوگی۔ جب وہ 5 وقت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ربنا اغفر لی والدی، تو قبر میں نور اترے گا۔ تو جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔